نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وماله. حضرت عمر بن شریب رحمہ اللہ اپنے والد محترم سیدنا شریب بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حیثیت شخص قرض کی واپسی میں اگر ٹال مٹول کرتا ہے تو قرض لینے والا بندہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی بے عزتی کرے یا اس کا کوئی مال ہتھیا لے. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس سے اپنا قرض واپس لینے کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے سزا کے طور پر استعمال کرے. شریعت نرمی کا حکم دیتی ہے، ہمیں یہ بار بار تعلیم دی گئی ہے کہ نرمی اختیار کرو. اگر کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ. اسلام ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ سن کے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قرض واپس نہیں کرتا تو آدمی اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے، اس کی بے عزتی کر سکتا ہے یا اس کا مال کوئی ہتھیا سکتا ہے. دوسری روایت کے مطابق اسے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے یا اسے گرفتار کروا سکتا ہے. خاص یہاں یہ اس لیے اجازت دی گئی کہ جو شخص قرض واپس نہیں کر رہا اس کی نیت بھی قرض خواہ کو تنگ کرنے کی ہے. اس کے پاس مال بھی ہے، وہ قرض واپس کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قرض واپس نہیں کر رہا. جس کا قرض ہے، جس نے قرض دیا ہوا ہے، اسے اس کی ضرورت ہے، مگر یہ بندہ اس کا قرض واپس نہیں کر رہا. تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم اس کو بے عزت کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں یا ایسا کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے وہ تنگ آ کر ہمارا قرض واپس کر دے. آپ نے یہ بھی الفاظ بیان فرمائے وَعَقُوبَتَهُ کہ اسے پکڑوا سکتا ہے، گرفتار کروا سکتا ہے، کوئی سزا دلوا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، اس کی شریعت میں اجازت ملتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہوں، میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان اٹھا کر گلی میں رکھ لو. اب اس نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کا سامان گلی میں رکھ لیا. جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم نے یہ راستہ کیوں بند کر رکھا ہے؟
وہ پھر بتاتا کہ میرا ہمسایہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، میں نے احتجاج کے طور پر یہ عمل اپنایا ہے، جو بھی گزرنے والا وہاں سے گزرتا وہ اس ہمسائے کو لان تان کرتا کہ یہ کتنا گندا ہے، یہ کتنا برا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ گیا، تھوڑے ہی وقت کے بعد اس نے معافی مانگی اور اس سے معذرت کی کہ آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا، تو اس کی اجازت ہمیں شریعت دیتی ہے۔ شریعت ہمیں دونوں طرح کے اختیار دیتی ہے۔ اگر ہم نے کسی سے حق لینا ہے، ہم اس کے ساتھ سختی اختیار کر سکتے ہیں، سختی سے پیش آ سکتے ہیں، یا دوسرا حل ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ اگر وہ نہیں دینا چاہتا، پھر قیامت والے دن وہ اپنی نیکیوں میں سے آپ کو دے گا۔ اگر آپ کو یہ سودا منظور نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا ہی میں حساب کرنا چاہتا ہوں، تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ آپ اس کو لوگوں میں بٹھا کر بے عزت کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا معاملہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ میرا قرض واپس نہیں کر رہا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ میرا حق مجھے واپس نہیں کر رہا۔ تو یہ اختیار ہے کہ آدمی کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، البتہ اس میں بھی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی طریقہ کہ جس میں آپ کی طرف سے زیادتی ہو، آپ زیادتی پر اتر آئیں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ حد سے گزر جائیں، آپ اس کو کوئی جسمانی اذیت دیں یا کوئی ایسا اقدام کریں جو اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر سکتے ہیں، بے عزت کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یا جو حاکم ہے اس کے سامنے جا کر، آج کل جیسے ہمارے ہاں پولیس یہ فیصلے کراتی ہے یا یہ جو انتظامیہ ہے ہمارے ہاں ایسے معاملات دیکھتی ہے، اس کے ہاں جا کر اس کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ معاشرے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، کوئی لوگ ایسے نہ اٹھ کھڑے ہوں جو لوگوں کے حقوق ماریں۔ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر انسان کو اپنے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔